بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 54 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الاسم الموصول۔ مثال کے طور پر الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی واللواتی۔ اسم موصول وہ اسم کہلاتا ہے جس کا بذات خود کوئی معنی نہیں، البتہ اس کا معنی ما بعد جملے سے پورا ہوتا ہے، جس کو ہم صلہ کہتے ہیں۔ صلۃ الموصول یعنی اسم موصول کا صلہ آئے گا تو بات کی وضاحت ہوگی اور بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اکلت الذی، میں نے وہ کھایا، اب وہ چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتبت الذی، میں نے لکھا وہ جو، اب وہ جو اس کے بعد اگر جملہ نہیں لے کر آئیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ضربت الذی، میں نے مارا اس کو، آگے جملہ ہم بولیں گے ضربنی، جس نے مجھے مارا۔ اکرمت الذی، میں نے اس کا اکرام کیا، الذی اکرمنی، جس نے میرا اکرام کیا۔ تو اس میں موصول کا بذات خود کوئی معنی نہیں، اگر ہے بھی تو وہ جو، مثال کے طور پر، لیکن ما بعد کے ساتھ مل کر یہ ہمیں مکمل معنی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم سبق میں سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسم الموصول۔ الامثلہ غلبت الذی غلبنی، اب یہاں پر میں اتنا پڑھ لوں، غلبت الذی، میں نے اس پر غلبہ حاصل کیا، تو وہ کون ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اسم موصول کے بعد صلہ بھی آ جائے، تو یہ پورا جملہ فعل، فاعل، مفعول، یہ صلۃ الموصول ہے، اسم موصول کا صلہ ہے، پھر یہ دونوں مل کر مفعول بھی ہیں غلبتو کے لیے۔ غلبتو فعل فاعل، الذی اسم موصول، غلبنی پورا جملہ فعل فاعل مع مفعول مل کر یہ کیا بنا؟ صلہ بنا اسم موصول الذی کے لیے، اور یہ پورا جملہ الصلہ مع اسم الموصول فی محل نصب مفعول به، غلبتو کا مفعول به واقع ہوا۔ تو میں نے ایک مثال پر تفصیلی بات کر دی، مزید انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ دوسری مثال سافرت التی کانت عندنا، سافرت التی، اس نے سفر کیا، اب وہ کون ہے، کون عورت ہے، اس کے لیے بتانا ہوگا۔ کانت عندنا، جو ہمارے پاس تھی، جو ہمارے پاس مقیم تھی یا ٹھہری ہوئی تھی۔ سافرت التی کانت عندنا۔ حضر اللذانی، اب یہاں تک اگر ہم اسم موصول کو ذکر کریں گے اور ما بعد کو ذکر نہیں کریں گے تو معنی مکمل نہیں ہونے والا، اسی لیے اسم موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے، اسم موصول ما بعد صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو حضر اللذانی، وہ دونوں حاضر ہوئے، کانا مسافرینی، جو دونوں مسافر تھے، جاءت اللتانی، وہ دونوں آئی ہیں، تسکنانی امامنا، جو ہمارے سامنے رہتی تھیں، احب الذین، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، علمونی، جنہوں نے مجھے سکھایا، رأیت اللاتی، میں نے ان تمام عورتوں کو دیکھا، یشتغلن فی مصنع، جو کام کرتی ہیں فیکٹری میں، مصنع میں۔ احسن الی من احسن الیک، احسن احسان کرو، الی من، دیکھو یہاں پر من کی مثال، من بھی اسم موصول ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ من عاقل کے لیے آتا ہے اور یہاں پر ما دیکھ رہے ہیں یہ غیر عاقل کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ ان تمام صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے، مفرد بھی، تثنیہ بھی اور جمع کے لیے بھی۔ احسن الی من احسن الیک، جنہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ لا تأکل ما، اگر ہم یہاں تک پڑھ لیں گے تو معنی سمجھ میں نہیں آنے والا، اس لیے ما بعد کو ضرور لائیں گے جو صلہ ہے اسم موصول کا۔ لا تأکل ما لا تستطيع هضمه، نہ کھائیے ان چیزوں کو جس کو آپ ہضم نہیں کر سکتے، اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ اب آئیے بحث کی طرف۔ یکفینا، کافی ہے ہمارے لیے، ان نستوفی البحث، کہ ہم بحث کو یعنی بحث کو لپیٹ لیں یا بحث کا ہم احاطہ کر لیں، فی مثال واحد، ایک مثال کے ذریعے سے۔
لنفہم تاکہ ہم سمجھ لیں منہ بقیت الامثلہ ایک مثال کو سمجھنے سے تمام مثالیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ بتا رہے خذ المثال الاول پہلی مثال کو لیجئے. غلبت الذی غلبنی میں نے غلبہ پایا الذی اس پر جس نے مجھ پر غلبہ پایا. تجد آپ پاتے ہیں ان کلمۃ الذی کہ اس میں الذی جو کلمہ ہے اسم اذا اخذ واحد لا يظهر منه المقصود به. اس جملے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو اکیلے لے لیتے ہیں الذی کا رٹا لگاتے رہیں تو کوئی مقصود اس سے واضح نہیں ہو رہا. تو اگر اس کو ہم اخذ واحد ای اخذ لوحده منفردا انفرادی طور پر ہم الذی کہتے رہیں گے لا يظهر ظاہر نہیں ہوتا منہ المقصود بھی. ولكن الجملة التي بعده لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے وہی غلبنی تعینہ یا تعینہ. ٹھیک ہے تعینہ اس کی مدد کرتا ہے یا تعینہ اس کی تعین کرتا ہے وتعرفہ للسامع سننے والے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے. یعنی بتاتا ہے کہ غلبت الذی سے کیا مراد ہے میں نے کس پر غلبہ پایا تو اس پر غلبہ پایا جس نے مجھ پر غلبہ پایا تھا. فکلمۃ الذی تو اس سے پتہ چلا الذی معرفۃ یہ معرفہ ہے جس طرح علم معرفہ ہے المعرف بالالف واللام معرفہ ہے الضمائر تمام کے تمام معرفہ ہے اسی طرح اس میں موصول بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے بشرطی لیکن شرط یہ ہے ان توصل بجملہ تالیہ لیکن شرط یہ ہے کہ ما بعد کے ساتھ اس کا جوڑ ہو. ٹھیک ہے ما بعد اس کی تشریح میں ہو تالیۃ لها توضح المراد منها کہ ما بعد جملہ اس میں موصول سے مراد کو واضح کرے. اس میں موصول اس کا کیا مراد ہے تو ما بعد جملہ یہ شرط ہے اس کا ہونا ضروری ہے. ولذلك تسمى اس لیے کہا جاتا ہے کلمۃ الذی اسم موصول الذی اسم موصول ہے کہ ما بعد کے ساتھ صلے میں رہتا ہے جوڑ میں رہتا ہے. وتسمى الجملة الموضحة اور اس جملے کو کہا جاتا ہے جو توضیح کے لیے آتا ہے لمعناه صلہ یعنی جو اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے جملہ آتا ہے اس کو صلہ کہا جاتا ہے. وإذا تأملت اگر آپ غور کریں الصلة فی مثالنا اس صلے کو ہماری مثال میں صلہ کیا ہے غلبنی یہ صلہ ہے. رأیتا دیکھتے ہیں آپ انہا تشتمل علی ضمیر کہ وہ مشتمل ہے ایک ضمیر پر مستتر جو کہ مستتر ہے یعود علی الاسم الموصول جو لوٹ رہا ہے اسم موصول کی طرف. اس میں مستتر کو ہم نے پڑھا تھا ضمیر مستتر کو. اب غلبنی میں ہوا ہے ہوا جو لوٹ رہا ہے الذی کی طرف یعنی میں نے غلبہ پایا اس پر الذی اس نے جو مجھ پر غلبہ پایا تھا. تو غلبہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور وہ لوٹ رہا ہے الذی کی طرف. ولذالک یسمى هذا الضمیر عائدا تو اس ضمیر کو جو غلبنی میں ہے وہ عائد ہے یعنی لوٹ رہا ہے الذی کی طرف. وَإِذَا بَحَثْتَ اگر آپ تلاش کریں فی الکلمات التي فی الامثلة الباقیہ باقی مثالوں میں بھی تو آپ کو ملے گا اللتی اللذانی اللتانی الذین اللاتی ومن وما وصلت الى انہا معارف تو آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے معارف ہیں یعنی معرفہ ہیں نکرہ نہیں ہیں. وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ تَعْرِيفُهَا لیکن اس کی تعریف مکمل نہیں ہوتی الا بالجمل المتصلة بها مگر ما بعد جملوں کے اتصال کے ساتھ. فَهِيَ لِذَلِكَ اسماء موصولہ اس لیے ان تمام کے تمام کو کہتے ہیں اسم موصول اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. وَإِذَا رَجَعْتَ اگر آپ ایک بار پھر لوٹیں نظر دوڑائیں إِلَى الْأَمْثِلَةِ مَرَّةً أُخْرَى دوسری مرتبہ مثالوں کی طرف ادرکت آپ پا لیں گے بسہولت سہولت کے ساتھ ان الاسماء الموصولہ کہ جو اسماء موصولہ ہے بعضها یکون لمذکر کیونکہ الذی مذکر کے لیے ہے اللتی واحد مؤنث کے لیے ہے اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے ہے. تو کہتے ہیں آپ ان مثالوں پر غور کریں تو آپ کو بعض اسماء موصولہ مذکر کے لیے اور بعض مؤنث کے لیے والمثنى بنوعیہ اور مثنى مذکر اور مثنى مؤنث بھی آپ کو نظر آئے گا. وللجمع بنوعیہ مراد جمع مذکر اور جمع مؤنث. ورأیت ان الموصولین اور آپ یہ جو دو اسم ہیں من و ما صالحانی یہ صلاحیت رکھتے ہیں لکل حال من الاحوال السابقہ یعنی آپ من کو جمع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر احب من علمنی احب من علمونی میں ان سے محبت کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سکھایا. تو من یہاں پر بمعنی الذین
من بمعنی الذین ہوگا، اور میں کہوں احب من اکرمنی، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس نے میرا اکرام کیا، تو من یہاں پر الذی ہے، کیوں؟ اکرمنی مفرد ہے، بعد میں صلہ مفرد ہے. غیر ان من، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ من جو ہے تدل علی العقلاء، عقلاء کے لیے استعمال ہوگا، وما تدل علی غیر العقلاء، غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوگا، اس پر دلالت کرتا ہے. قواعد سمجھ لیں. الاسم الموصول اسم معرفت، وہ اسم معرفہ ہے، یتعین المقصود منہ، لیکن اس سے مقصود کا تعین یہ مشروط ہے، بجملۃ بعدہ، اس جملے کے ساتھ جو اس کے بعد ہے، اور اس جملے کو کہا جاتا ہے صلہ. ٹھیک ہے، یعنی مقصود متعین ہونے میں وہ محتاج ہے ما بعد جملے کے، جس کو ہم صلہ کہتے ہیں. قاعدہ یجب ان تشتمل الصلۃ، واجب ہے یا ضروری ہے کہ صلہ مشتمل ہو علی ضمیر، ایسی ضمیر پر، یعود علی الموصول، جو لوٹتا ہو موصول کی طرف، یعنی اسم موصول پر لوٹے، یسمى عائدا، اور اس اسم ضمیر کو عائد کہتے ہیں، لوٹنے والا. ٹھیک ہے، یہ قواعد ضرور یاد کر لیں، بہت زبردست ہیں. القاعدہ الاسماء الموصولہ ہی، اسماء موصولہ یہ ہیں: الذی للمفرد المذکر، اللذان للمثنى مذکر، الذین لجماعة الذکور، من للعاقل مطلقا. ٹھیک ہے، اللتی للمفرد المؤنث، اللتان للمثنى مؤنث، اللاتی لجماعة الاناث یعنی جمع مؤنث، ما لغیر العاقل مطلقا. مثال اکلت ما اعطیتنی، میں نے کھایا جو آپ نے مجھے دیا، اکلت ما اعطیتنی. یہاں پر ہم دوسری تمرین لیتے ہیں، دوسرا مشق. ضع، رکھیے، صلة مناسبہ، مناسب صلے کو، لکل اسم موصول، ہر اسم موصول کے لیے، فی الجمل الآتیہ، آئندہ جملوں میں. قرأت الکتاب، میں نے کتاب کو پڑھا. الذی، وہ جو، میں نے کتاب کو پڑھا، وہ جو. اب دیکھو اس کا معنی کچھ بھی نہیں آ رہا، اس کو ضرورت ہے ما بعد جملے کی، جس کو ہم صلہ کہتے ہیں. تو میں کہوں گا قرأت الکتاب الذی اشتریتہ، جس کو میں نے خریدا تھا، اشتریتہ. ٹھیک ہے، اب اشتریتہ میں جو ہو ہے یہ عائد ہے، اسم ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے الذی کی طرف، جو ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ ضروری ہے کہ بھائی صلہ فی جملۃ الصلہ لا بد ان یکون ضمیر یعود علی اسم الموصول، کہ لوٹے وہ ضمیر اسم موصول پر. اچھا، ھذا ھو البیت، یہ وہ گھر ہے، الذی، وہ جو، یہ وہ گھر ہے وہ جو، بنیتہ، بنیتہ بنا یبنی، جس کو میں نے بنایا ہے، تعمیر کروایا ہے. تو دیکھو ما بعد جو جملہ ہے صلہ، وہ اسم موصول کے معنی کی وضاحت کر رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اس مثال کو، صاحب من، صاحب بمعنی صحبت اختیار کرو یا ان کے ساتھ بیٹھو. من، من بمعنی الذی. ٹھیک ہے، الذی لے لیں، الذین یا اللذانی، جو بھی آپ لیں، لیکن ما بعد صلہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر من کو آپ مفرد رکھیں گے تو آپ یہاں پر کہیں صاحب من تحبہ. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ صحبت کریں یا صحبت اختیار کریں، من تحبہ، جس سے تم محبت کرتے ہو. یا صاحب من یعلمک، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، من الذی یعلمک، جو آپ کو سکھاتا ہے. اب دیکھو صاحب من یعلمونک، یعلمون، تو یہ جمع ہے. اب یہاں پر من کی تقدیر کیا ہے؟ الذین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مثال ہم سمجھ لیتے ہیں. یحترم التلمیذ، شاگرد احترام کرتا ہے. من، آگے ہم کیا کہیں گے؟ جو مناسب صلہ ہے. شاگرد احترام کرتا ہے اس کا جو یعلمہ، جو اس کو سکھاتا ہے، اس کا جو یعظمہ، جو اس کی تعظیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ تمام مثالوں کے لیے مناسب صلے ڈھونڈیں اور یہاں پر کاپیوں میں لکھیں. آخری تمرین کو لے لیتے ہیں. تمرین فی الاعراب. نموذج: جاء اللذانی غابا، وہ دونوں آئے، وہ دونوں حاضر ہوئے یا وہ دونوں آئے. اللذان غابا، جو غائب ہوئے تھے. ٹھیک ہے، غابا تثنیہ کا صیغہ ہے. اب دیکھیں اس کی ترکیب کیسے کریں گے. جاء فعل ماض مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے، ماضی مبنی ہوتے ہیں فتح کے ساتھ. اللذان فاعل مبنی علی الالف فی محل رفع. اللذان یہاں پر فاعل ہے،
کیونکہ وہ محل رفع وہ دونوں آئے، تو آنے کا کام کس نے کیا؟ ان دونوں نے، تو وہ فاعل واقع ہوئے اس ترکیب میں. مبنی علی الالف فی محل رفع فاعل. غاب، اب یہاں پر ہم بات کریں گے غاب فعل ماض والالف ضمیر فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع والجملۃ صلہ. اچھا، آپ یہاں پر ایک چیز اضافت کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں فاعل مبنی علی الالف فی محل رفع اسم موصول، کیونکہ اللذان اسم موصول ہے. آج کا سبق اسم موصول کا سبق ہے، تو اسم موصول کہہ دیں. اس کے بعد غابا پورے جملے کو، غابا فعل ہے، الف اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ صلہ بنا، فعل اپنے فاعل کے ساتھ صلہ اللذان کا. اب معنی مکمل ہوا، وہ دونوں آئے جو غابا غائب ہوئے تھے. اسی طرح تمام مثالوں کو ضرور پڑھیے گا، ضرور اس کی ترکیب کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.